سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، سیدھا راستہ۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہے جو قرار کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برائی کا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو بدلہ دیا جائے گا اسی کے برابر۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے اچھا عمل اختیار کیا، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، جبکہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اور وہاں رزق دیے جائیں گے بغیر کسی حساب کے۔ فرعونی پارلیمنٹ کے اندر فرعون کے ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مرد مومن نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی حمایت میں بہت ایمان افروز گفتگو فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان دو رکوعوں میں فرمایا ہے۔ اس شخص کی مدلل اور انتہائی دو ٹوک گفتگو کے جواب میں فرعون سے اور تو کوئی جواب بن نہ پڑا، احمقانہ حکم جاری کرنے لگ گیا کہ جی محل تعمیر کرو، میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کوئی موسیٰ کا خدا نہیں ہے، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ ایک دھڑلے اور ڈھکوسلے اور طاقت اور اپنی قوت کے زام میں اس نے اس کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اس مرد مومن کے ایمان کو سلام، اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت اور ایمانی جرأت اور غیرت نصیب فرمائے۔ اس نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ کون ہے، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اس نے اپنی بات جاری رکھی اور لوگوں کو، دوسرے اراکین کو، دوسرے حکومت کے نمائندوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ اللہ پاک نے اس کو نقل کیا، فرمایا اس شخص نے کہا وقال الذی آمن،
اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا، جس نے ایمان قبول کر لیا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یعنی اگر تمہارے دل دماغ میں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے ہیں اور ہم قبطی فرعونی حکومتی اور ہم بڑے اور دنیا کے مالدار اور جاگیردار، ہم ان کے پیچھے کیوں چلے؟ تو چلو میرے پیچھے چل لو، میں تو تمہارے خاندان کا ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا ہوں کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں، تو میرے پیچھے ہی چل پڑو، میں تمہیں اسی سیدھے راستے پہ لے جاتا ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو راستہ فرعون دکھا رہا ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ اندازہ کریں کہ فرعون باوجود اس کے کہ انتہائی غلط راستے پہ تھا، لیکن وہ خود کو سمجھتا تھا کہ میں راہ ہدایت پہ ہوں، میں صحیح راستے پہ ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتا تھا کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ آج بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ کچھ کہتے ہیں، دوسرے کچھ کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی صحیح راستے پہ کون ہے۔ آج کے لوگوں کی تو اس مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ وہاں یہ شبہ پڑ گیا کہ اب فرعون صحیح ہے کہ موسیٰ صحیح ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آج کیا فیصلہ ہمارا کہ کیا فرعون صحیح تھا یا موسیٰ علیہ السلام صحیح تھے؟ ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہی راہ راست پہ تھے، وہی سیدھے راستے پہ تھے۔ میرے محترم دوستو، اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں تو آج بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آج راہ حق پہ کون ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم میری پیروی کر دو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، اگر تم اس ظان میں، اس گمان میں، اس گھمنڈ میں ہو کہ ہمارے پاس حکومت ہے، دنیا ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، تو پھر یاد رکھو انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو ایک معمولی سامان ہے۔ متاع علماء نے لکھا ہے برتنے کی چیز کو کہتے ہیں، عام استعمال کی چیز۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ باورچی خانے کے اندر، کچن کے اندر برتن دھوتے ہوئے جو ہم کوچی استعمال کرتے ہیں، کوئی کپڑا استعمال کرتے ہیں، کوئی فوم استعمال کرتے ہیں، اس کپڑے اور اس کوچی کو اور اس فوم کو جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے متاع۔ اللہ پاک نے اس کی زبانی ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہے دنیا۔ اربوں خربوں کے مالک بھی اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ کس چیز کا مالک ہے؟ وہ باورچی خانے کی ایک کوچی کا مالک ہے۔ یہ متاع ہے، کیا حاصل کر لیا اس سے؟ اور اس کے مقابلے میں کہنے لگا ان الآخرۃ ہی دار القرار، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، وہ تو آخرت ہے۔ یہاں ایک انسان کو کتنی بھی دولت اللہ پاک دے دے تو بالآخر کیا ہوگا؟ اس نے دنیا سے جانا ہی، سدا یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے، غالباً جگر مراد آبادی ان کو کہا جاتا ہے۔ شراب کے عادی تھے، مسلمان تھے لیکن شرابی تھے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق جڑ گیا، توبہ کر لی، شراب چھوڑ دی۔ لیکن جب شراب چھوڑی تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ایک عادت، ایک طبیعت بنی ہوئی تھی
اب اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، چونکہ مشہور شخصیت ہے تو بڑے بڑے انگریز ڈاکٹر علاج کے لیے آئے. انہوں نے کہا جی آپ کا مرض یہی ہے کہ آپ کو ایک دم نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ آہستہ آہستہ چھوڑ لیں، ایسے ایک دم چھوڑیں گے تو آپ مر جائیں گے. لہذا ہمارا مشورہ ہے کہ آپ قومی آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے شاعر ہیں، آپ تھوڑی تھوڑی پینی شروع کر دیں، پھر جب کوئی طبیعت کے اندر روٹین بن جائے گی پھر چھوڑ دینا. جب اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ پہ پھر استقامت دی، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اگر میں تھوڑی تھوڑی شروع کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے آپ کی صحت بحال ہو جائے گی. پھر پوچھنے لگے کہ کیا صحت کے بحال ہونے کے بعد پھر موت نہیں آئے گی؟ ڈاکٹروں نے کہا موت تو آ ہی جانی ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آنی ہے. کہنے لگا پھر جب تب آنی ہے تو پھر اب ہی صحیح، اب چھوڑ دی ہے تو اب منہ نہیں لگانا. یہ توبہ ہے. اب جب انسان نے یہ طے کر لیا، یہ سوچ لیا کہ یہ دنیا ٹکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ چل چلاؤ ہے، یہاں سے تو ہر ایک نے جانا ہی ہے، چاہے کوئی کھربوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، لاکھ پتی ہے یا کاک پتی ہے، کوئی کچی گلی میں رہتا ہے یا کوئی بنگلے میں رہتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں چھپنے نہیں دے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بلند و بالا مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ تو موت وہاں بھی تمہیں آ کے رہے گی. تو جب یہ ٹکنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ قرار کی جگہ ہی نہیں ہے، تو یا انسان اللہ کو راضی کرے. اس کے بعد پھر آخرت میں کیا ہے؟ فرمایا آخرت ہی دار القرار، یہ ہے ٹکنے کی جگہ، یہ ہے رہنے کی جگہ. اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا من عمل سیئۃ، جس نے ایک برائی کا عمل کیا ہوگا، ایک غلط کام کیا ہوگا، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اسی برائی کے برابر بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے. دائیں کندھے والا کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے. اور بائیں کندھے والا کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. یہ ایک وقت میں یہ دائیں والا ہم نیکی کر رہے ہیں تو یہ نیکی لکھ رہا ہے، اور کبھی خدا نہ خواستہ ہم سے برائی ہو رہی ہے تو یہ بائیں والا یہ برائی لکھ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے، یہاں ایک بات درمیان میں اور کرتا چلوں کہ ایک ایسا عمل ہے، ایک عمل ایسا ہے جب وہ عمل بندہ کرتا ہے تو دونوں فرشتے ہی کام میں لگ جاتے ہیں، دونوں ہی کام میں لگ جاتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک وقت میں دونوں کیسے؟ یہ تو نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ برائیاں لکھ رہا ہے. ایک عمل بندہ کرے، یہ بھی کام کرے، یہ بھی کرے، یہ کیسے ہو رہے؟ تو علماء نے لکھا ہے وہ عمل ہے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا. سب پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ 10 نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ 10 برائیاں مٹانا شروع کر دے. یہ بھی کام میں لگ گیا، یہ بھی کام میں لگ گیا. اور ادھر بھی اللہ نے کیسی مہربانی کی، بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، صرف ارادہ. تبلیغ والے کہتے ہیں ارادہ کر لو، صرف نیکی کا ارادہ کیا. اس کو کہا لکھ جلدی کر، نیکی لکھ. اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، لکھ لے فٹافٹ، لکھ لے.
اچھا اب نیکی کر لی اللہ اب تو اس نے کر لی، اب 10 اور لکھ دے۔ ایک کی ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کی ہے، اس کی نیکیاں کتنی لکھ دو؟ 10 لکھ دو۔ اچھا گناہ کر لیا، اب یہ کہتا ہے جی ہاں جی اس نے گناہ ارادہ کیا، چلو ابھی نہیں، کیا پتہ ارادہ چھوڑ دے نہ کرے۔ ارادہ کر لیا، کر کے گناہ نہیں کیا، ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تو نیکی لکھ لے، یہ بھی نیکی لکھ لے، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے پھر چھوڑ دیا۔ اچھا گناہ کا ارادہ کیا اور کر لیا، یہ کہتا ہے جی ہاں جی لکھ لو جی گناہ لکھ لو، کہا جاتا ہے کہ نہیں ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر، ابھی ٹھہر جا ذرا، ہو سکتا ہے توبہ کر۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنہ او کما قال علیہ السلام، کہ برائی کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لو۔ غلطی ہو جائے نا، گناہ ہو جائے، انسان ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہی فوراً بعد نیکی کر لو، صدقہ کر دو، نفل پڑھ لو، توبہ کر لو۔ اس کو ابھی روکا ہوا ہے، ابھی نہیں لکھنی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اچھا کچھ وقت گزر گیا، بندے کو احساس نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، بے حس ہو گیا، کوئی شرمندگی ندامت نہیں ہوئی، دل میں کوئی احساس نہیں ہوا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس کا ختم ہو جانا یہ بڑی ناکامی ہے، گناہ ہو جانا بڑی ناکامی نہیں، گناہ کا احساس ختم ہو جانا یہ بڑی ناکامی۔ اچھا گناہ ہوا، کچھ دیر گزر گئی، احساس نہیں ہوا، یہ کہتا جی ہون لکھ لو، تو کہا جاتا ہے اچھا چلو بھئی ایک گناہ کیا ایک لکھ لو، ایک کیا ایک لکھ لو، ادھر نیکی کی تو کتنی کا 10 لکھ لو، ادھر گناہ ہوا تو کہا چلو ایک لکھ لو۔ اسی کو فرمایا من عمل سیئۃ، جس نے برائی کا ارتکاب کر لیا، فلا یجزا الا مثلھا، کچھ نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے برابر، اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ہوگا، جتنی برائی کی اتنا ہی بدلہ۔ لیکن دوسری طرف ومن عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، صالح اور نیک عمل کیا، اس میں پھر من ذکر او انثی، برابر ہے کہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ میرے محترم دوستو، آج مغرب آواز اٹھاتا ہے مرد عورت کی برابری، عورت مرد کے برابر حقوق، وہ برابری کی آواز اٹھا کے آوارگی پھیلاتا ہے۔ عورت کو ملتا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ بازار کی زینت بن جاتی۔ آج مغرب نے یہ کہہ کے کہ عورت کو آزادی دو آزادی دو، کیا بنایا؟ سیل گرل بنا دیا، کیا بنایا؟ ایئر ہوسٹس بنا دیا، گراؤنڈ ہوسٹس بنا دیا، خدمت گار بنا دیا، اشتہارات کی زینت بنا دیا۔ لیکن ادھر اسلام کی آزادی دیکھے کہ اسلام نے کہا مرد عورت دونوں میں سے کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، مرد اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اعمال کرے، عورت اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اعمال کرے۔ عمل کا میدان دونوں کے لیے ہے، میدان الگ الگ ہے، میدان ایک نہیں ہے، عمل کا صلہ برابر ہے۔ عورت کو میدان دیا بڑا مختصر سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے متعلق صرف 4 کام کرے، صرف 4 کام، اور انعام کیا دیا؟ 4 کام کرنے پہ فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ کام صرف 4 کر لیں۔ المرأة اذا صلت 5، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ایک 5 نمازوں کی پابندی کرے،
دوسرا رمضان المبارک کے روزے رکھے، تیسرا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اپنے خامد کی فرما برداری کرے، خامد کی اطاعت کرے، اور چوتھا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے۔ ان چار کاموں پہ فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، 8 دروازے اس کے لیے کھولے۔ اس کا میدان مختصر کر دیا۔ جمعے کے لیے جماعت میں مسجد میں جانے کی تجھے ضرورت نہیں، تو پابند نہیں۔ عید کے لیے تو پابند نہیں، جہاد کے لیے تو پابند نہیں۔ تیرا میدان مختصر، بس اتنا سا میدان، اور اجر کتنا؟ مرد سے بھی بڑا، مرد سے بھی بڑا۔ مرد جمعہ بھی پڑھے، جماعت کی نماز میں بھی شامل ہو، عیدین میں بھی شامل ہو، جہاد اور تبلیغ میں بھی جائے، اور مرد سارے دین کے بڑے بڑے کام بھی کرے، اس کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کہ جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ہاں محنت ہے، اللہ قبول کر لے تو کھول دے اللہ جنت۔ لیکن عورت کے لیے اس مختصر سے میدان پہ فرمایا 4 کاموں میں کامیابی حاصل کر لو، اللہ کے معبود سچی زبان سے فرما رہے جنت کے 8 دروازے تیرا استقبال کر۔ عورت کو حقوق اسلام نے دیے کہ مغرب کا گندہ معاشرہ دے، اسلام عورت کے حقوق کا محافظ۔ من ذکر و انثی، مرد ہو عورت ہو، جو بھی اچھے اعمال کے میدان میں اپنی محنت کے جوہر دکھائے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ یاد رکھیں میرے دوستو، ایمان جڑ کی طرح، اور جڑ کے بغیر کوئی درخت ہو سکتا ہے؟ ایمان بنیاد کی طرح ہے، بنیاد کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے، کوئی ہسپتال بناتا ہے، کوئی ڈیم بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، کوئی سرائے بناتا ہے۔ اب باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، یورپ میں، وہاں پہ غیر مسلموں نے رفاع عامہ کے بڑے بڑے کام کیے ہوئے، نیکی کے بڑے کام کرتے، لیکن ان کی نیکی کے کاموں کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دیتا ہے۔ یہی ملے گا سب کچھ جو ملے گا، ایمان نہیں ہے آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ کس کی بدولت ملے گا؟ وہ ایمان کی بدولت ملے گا۔ اب اس نعمت ایمان کی قدر بھی کریں، اس نعمت ایمان پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ہمارے حضرت استاد محترم مولانا اصغر علی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، روزانہ کم سے کم 2 نفل انسان اس شکرانے کے پڑھے کہ اللہ تو نے مجھے نعمت ایمان سے نوازا۔ اس کی قدر، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہوگی۔ اللہ پاک نے یہاں شرط لگائی ہے، عمل صالح تب کام آئے گا جب ایمان ہوگا۔ آج کل ہمارے ایک وبا چل پڑی ہے، ہم مغرب سے اس قدر امپریس ہو گئے، مرعوب ہو گئے، اور احساس سے کمتری ہمارے اندر اتنا آ گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ساری اچھائیاں ہیں اور ہمارے اندر ساری برائیاں ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ پوسٹیں کرتے ہیں، یہ ہمارے حاجی ہیں، یہ ہمارے تبلیغی ہیں، یہ ہمارے ایسے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ جناب آسٹریلیا کے اندر انہوں نے روزے داروں کے لیے دکانداروں نے قیمتوں میں رعایت کر دی، اور اس کے دوسری طرف کیا لکھا ہوا؟ یہاں ہمارے حاجیوں تبلیغیوں نے 10 روپے کی چیز 100 روپے کی کر دی۔ یعنی یہ جو تقابل ہے یہ احساس کمتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے معاشرتی ناسور بھی ہیں، کچھ ایسے گندے کردار ضرور ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ سارا قصور ایمان کا ہے، یہ سارا قصور اسلام کا ہے، یا یہ سارا قصور حاجی یا تبلیغ کا ہے؟
نہیں میرے دوستو، یہ ہماری اندر کی خناسیت ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان والے برے ہیں، اسلام والے برے ہیں اور وہ کافر ان سے اچھے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، کروڑوں نہیں اربوں کافر اکٹھے ہو جائے، ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نگاہ کے اندر ایمان والا بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، غریبوں کا خیال رکھنا ہو، بیواؤں کا سہارا بننا ہو، مریضوں کے لیے اسپتال بنانے ہو، راہگیروں کے لیے سرائے اور راستے بنانے ہو، پل اور ڈیم بنانے ہو، سارے نیکی کے کام ہیں، سارے تسلیم خم۔ لیکن ان کاموں کا اجر کب ملے گا؟ جب ختم نبوت پہ پکا ایمان ہوگا۔ اگر ایک انسان کا ایمان کامل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ بھلے دین کے کام کرتا رہے، نیکی کے کام کرتا رہے، اللہ کی نگاہ کے اندر اس کے کاموں کی مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں۔ آج مرزائیوں کو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں جی وہ بڑے خوش اخلاق ہیں جی، بڑے اچھے ملتے ہیں جی، وہ اچھے نہ ملیں تو انہوں نے دوائی کتنا چلے، انہوں نے کام کتنا چلے، وہ آپ کی بات کیسے سنو؟ اسی لیے وہ اخلاق والے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہتے ہیں، وہ میٹھا بول بولتے ہیں، لیکن وہ لانا کہاں پہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کر۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ایمان بنیادی چیز ہے۔ عمل صالح تب کام آئے گا وہو مؤمن، جبکہ وہ کیا ہوگا؟ ایمان والا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے جب ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا، تو اولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر جنت میں ان کو ملے گا کیا؟ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں ان کو بغیر حساب کے رزق دیا جائے۔ یہاں دنیا میں ناپ تول کے، دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنا دیا اس کا حساب بھی ہے، اس کی جو ہے اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، دونوں سوال ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین قدم ہی نہیں چھوڑے گی، قدم ہل ہی نہیں سکیں گے۔ لا یزال قدم ابن آدم کے قدم زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک یہ سوال نہیں ہو جائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں ہم آزاد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ہم تو کما نہیں سکتے اپنی مرضی سے، ہم تو خرچ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، ہمیں لگا میرا مال میرا مال میرا مال، میرا ہے ہی نہیں، میں خرچ کروں گا تب بھی اللہ نے پوچھنا کتنے خرچ کیتا، موبائلہ تے لاتا سارا، میسجہ تے لاتا، پیکج ہی کراتا رہے، پٹھے سیدھے کما تے سارا خرچ کرتا، دین دے کما تے کنا خرچ کیتا۔ میں کما رہا ہوں تو اللہ پھر بھی پوچھے گا کہاں سے لائے تھے، رشوت کا تھا، دلالی کا تھا، ناجائز چیزوں کا تھا، کہاں کہاں سے کما کے لائے ہو۔ میں کمانے میں بھی پابند ہوں، میں خرچ کرنے میں بھی پابند ہوں۔ اس انسان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اور یہ کہتا ہے نہیں میرا جسم میری مرضی۔ تو میرے محترم دوستو، اس مرد مومن نے آج کے سیکولر لوگوں کے دماغوں پہ بھی ہتھوڑے چلائے، اللہ والے بنو تو پھر کامیابی ملے، پھر کامیابی ملے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان آیات مبارکہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی گفتگو جاری ہے، مزید اس نے کیا کہا اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو